ذرا تصور کریں، آپ ایک عظیم بادشاہ ہیں اور آپ کی سلطنت ہزاروں فوجیوں پر مشتمل ہے۔ آپ کے محافظ ہر وقت آپ کے ارد گرد موجود ہیں، لیکن پھر بھی آپ اپنے کمرے میں جا کر سونے سے ڈرتے ہیں۔ آپ کے دل میں ہر وقت ایک خوف بیٹھا ہوا ہے کہ کہیں کوئی سایہ، کوئی اجنبی ہاتھ اچانک آپ کی گردن پر خنجر نہ رکھ دے۔ یہ خوف پھیلانے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ شخص تھا جس کا نام آج بھی دہشت کی علامت سمجھا جاتا ہے، یعنی حسن بن صباح۔ یہ ایک ایسا شخص تھا جو ایک عام انسان کی طرح پیدا ہوا، مگر اپنی عقل، حکمت اور مکاری سے ایک ایسی خفیہ تنظیم بنا لی جس کے قاتل دنیا کے سب سے محفوظ قلعوں میں گھس کر بادشاہوں کا قتل کر سکتے تھے۔ آج میں آپ کو حسن بن صباح کی پیدائش، اس کی جوانی، اس کی سلطنت اور اس کے دو خوفناک ترین قتل کی ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصل طاقت تلواروں میں نہیں بلکہ دماغ میں ہوتی ہے۔ حسن بن صباح 1050 عیسوی میں ایران کے شہر قم میں پیدا ہوئے، اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ وہ ایران کے شہر ری میں پیدا ہوئے۔ اس کے والد ایک عام سکالر تھے اور اسے اسلامی تعلیمات سکھانا چاہتے تھے، لیکن حسن بن صباح کا ذہن عام بالکل نہیں تھا۔ وہ بچپن سے ہی سیاست اور طاقت کے کھیل میں دلچسپی لیتا تھا۔ اس نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قاہرہ جا کر فاطمی خلافت کے اسماعیلی عقیدے میں شمولیت اختیار کی۔ یہاں سے اس کی زندگی بالکل بدل گئی۔ وہ ایک عام طالب علم سے ایک خفیہ منصوبہ ساز بن چکا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اگر براہ راست جنگ میں جیت ممکن نہ ہو تو نفسیاتی جنگ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ حسن بن صباح نے 1090 عیسوی میں ایران کی پہاڑیوں میں واقع الموت قلعہ پر قبضہ کر کے اپنی ناقابل تسخیر ریاست قائم کر لی، اور یہیں سے وہ اپنے قاتلوں کی فوج کو کنٹرول کرتا تھا، جو تاریخ میں حشاشین یعنی اسیسنز کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ قلعہ ایران کی پہاڑیوں میں واقع تھا اور یہاں سے حسن بن صباح نے اپنی حکومت قائم کی، لیکن یہ حکومت کسی عام بادشاہت کی طرح نہیں تھی۔ یہاں کوئی بڑی فوج بھی نہیں تھی، کوئی سلطنت نہیں تھی، کوئی زبردستی نہیں تھی، بلکہ یہاں صرف ایمان، حکمت اور خفیہ منصوبے تھے۔ یعنی حشاشین کے نام سے اسیسنز یہاں ایک ایسی تنظیم وجود میں آئی جو تاریخ میں بہت زیادہ مشہور ہوئی۔ یہ قاتل نہایت خاموشی سے اپنا کام کرتے تھے اور اپنے نشانے کو مارنے کے فوراً بعد اپنی جان بھی دے دیتے تھے، اور تاریخ میں یہیں سے خودکش حملوں کی ابتدا بھی ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ بادشاہ، وزراء اور جرنیل سب ان سے خوف کھاتے تھے۔ اور اب میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں حسن بن صباح کے 2 سب سے خطرناک قتل جنہوں نے دنیا کے تخت ہلا دیے۔ حسن بن صباح نے اپنے قاتلوں کو ایک ایسا عقیدہ دیا جو انہیں جان کی پرواہ نہ کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حسن بن صباح نے اپنے قلعے الموت میں ایک مصنوعی جنت تیار کر رکھی تھی۔ یہاں خوشبودار باغات، دودھ اور شہد کی نہریں، حسین لڑکیاں اور شراب کی محفلیں موجود تھیں۔ وہ نوجوان جو حسن کے نظریات میں شامل ہوتے، انہیں بے ہوش کر کے اس جنت میں لے جایا جاتا، اور جب وہ جاگتے تو انہیں یقین دلایا جاتا کہ یہی وہ جنت ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر جب کوئی مشن آتا تو انہیں دوبارہ بے ہوش کر کے جنت سے نکال دیا جاتا، اور کہا جاتا کہ اگر تم حسن بن صباح کے حکم پر جان دو گے تو تمہیں ہمیشہ کے لیے اس جنت میں واپس بھیج دیا جائے گا۔ یہ نفسیاتی چال اتنی کامیاب رہی کہ حشاشین بغیر کسی خوف کے دشمنوں پر حملے کرتے اور جان دینے سے بھی نہیں گھبراتے تھے۔ سلجوقی سلطنت کے سب سے طاقتور وزیر نظام الملک حسن بن صباح کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ وہ حسن بن صباح کو ختم کرنا چاہتا تھا، مگر حسن نے پہلے ہی اس کی موت کا منصوبہ تیار کر لیا۔ 1092 عیسوی کی ایک رات نظام الملک اپنی فوجی مہم کے دوران ایک خیمے میں آرام فرما رہا تھا۔ اچانک ایک عام سا درویش جو عام نظر آتا تھا
اس کے پاس آیا اور عاجزی سے کہنے لگا، وزیر اعظم، میں آپ کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں۔ نظام الملک نے جیسے ہی تحفہ قبول کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، وہ درویش بجلی کی تیزی سے آگے بڑھا اور اگلے لمحے خنجر سیدھا نظام الملک کے سینے میں تھا۔ اس کا جسم کانپنے لگا اور زمین پر گرنے سے پہلے وہ قاتل مسکرا کر بولا، یہ تحفہ تمہیں حسن بن صباح نے بھیجا ہے۔ حسن بن صباح کا دوسرا قتل یورپ کے لیے سب سے بڑا جھٹکا تھا۔ صلیبی جنگوں میں جب عیسائی فوجیں یروشلم پر قبضہ کر رہی تھیں، حسن بن صباح نے ایک خوفناک چال چلی۔ دو نوجوان جو بظاہر عیسائی راہب لگتے تھے، بادشاہ کانریڈ آف مونٹ فراڈ کے دربار میں پہنچے۔ ان کے ہاتھ میں بائبل تھی اور ان کے چہروں کے اوپر عاجزی تھی۔ بادشاہ نے سوچا کہ یہ عام راہب ہیں، مگر جیسے ہی وہ قریب آئے، ان کے ہاتھوں میں چمکتے ہوئے خنجر نکل آئے اور آن کی آن میں پلک جھپکنے میں انہوں نے بادشاہ کا سر قلم کر دیا اور دوسرے علم میں خود کو بھی قتل کر دیا، جس سے عیسائیت میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ حسن بن صباح جو ایک دہشت کی علامت، ایک بے رحم منصوبہ ساز اور ایک ناقابل شکست حکمران تھا، 12 مئی 1124 عیسوی کو الموت قلعے میں 73 سال کی عمر میں فطری موت مر گیا۔ یہ ایک حیران کن حقیقت ہے کہ جس شخص نے اپنی پوری زندگی خفیہ چالوں، خونی سازشوں اور بے شمار بادشاہوں کے قتل میں گزاری، وہ خود نہ تو کسی جنگ میں مارا گیا اور نہ ہی کسی سازش کا شکار ہوا۔ وہ الموت قلعے کے اندر اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں کے ساتھ خاموشی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حسن بن صباح کی موت کے بعد اس کی قائم کردہ حشاشین تحریک کئی دہائیوں تک موت کی علامت بنی رہی۔ صلیبیوں، سلجوقوں اور دیگر بڑی طاقتوں کے بادشاہ اس کے قاتلوں کے سائے سے لرزتے رہے، لیکن آخر کار 1256 عیسوی میں منگول حکمران ہلاکو خان نے الموت قلعے کے اوپر حملہ کر کے اس پوری تحریک کا خاتمہ کر دیا۔ مگر حسن بن صباح کی کہانی کبھی ختم نہیں ہوئی۔ اس کی حکمت، اس کی خونی سازشیں اور اس کا نام آج بھی تاریخ کے سب سے خوفناک اور پراسرار شخصیات میں گنا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فلموں، کتابوں اور ویڈیو گیم جیسے اساسن کریڈز میں بھی اس کی تحریک کی گونج آج تک موجود ہے، اور یوں حسن بن صباح کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ کے سیاہ اور پراسرار صفحات میں زندہ رہے گا۔